ایک زمانے کی بات ہے۔ فارس کے ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، قاسم اور علی بابا۔ قاسم امیر تھا مگر سخت دل، جبکہ علی بابا غریب مگر نہایت نیک اور محنتی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اسی سے اپنی گزر بسر کرتا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد 40 ڈاکو وہاں آئے پہنچے۔ ان کا سردار ایک بڑے پتھر کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سمسم۔ علی بابا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ پتھر کھل کر ایک غار میں تبدیل ہو گیا۔ ڈاکو اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے تھیلوں کو قیمتی سونے، جواہرات اور زیورات سے بھر کر واپس نکلے۔ نکلتے ہوئے سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سمسم۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ سب چلے گئے۔ علی بابا درخت سے اترا اور ڈرتے ڈرتے پتھر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سمسم۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ وہ جتنا اٹھا سکتا تھا اپنے تھیلے میں لے کر گھر واپس آئے۔ اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا، مگر دونوں نے طے کیا کہ یہ راز کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ دن بعد قاسم کی بیوی نے علی بابا کی بیوی سے چاول ناپنے کے لیے پیمانہ مانگا اور عادتاً پیمانے کے نیچے تھوڑی سی موم لگا دی کہ دیکھے وہ کیا ناپ رہے ہیں۔ جب پیمانہ واپس آیا تو اس کے نیچے سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا اور اسے پتہ چل گیا کہ علی بابا نے کوئی خزانہ دریافت کیا ہے۔ قاسم فوراً علی بابا کے پاس پہنچا اور ضد کرنے لگا کہ اسے سب کچھ بتایا جائے۔ مجبوراً علی بابا نے اسے راز بتا دیا، مگر قاسم لالچ میں آ گیا۔ وہ خود اکیلا غار میں چلا گیا، مگر اندر داخل ہونے کے بعد باہر آنے کے لیے جو جادوئی لفظ بولنا تھا وہ بھول گیا۔ ڈاکو واپس آئے اور اسے وہاں پا کر مار ڈالا۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا اسے ڈھونڈتے ہوئے غار پہنچا اور اس کی لاش کو گھر لے آیا۔ قاسم کی بیوی روتی رہی، مگر علی بابا نے پورا انتظام کیا کہ کسی کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ ادھر ڈاکوؤں کو شک ہو گیا کہ کوئی اور بھی ان کے خزانے کا راز جانتا ہے۔ انہوں نے علی بابا کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن ڈاکو سردار نے تیل بیچنے والے کا بھیس بدل کر علی بابا کے گھر کے باہر 40 گھڑے رکھے۔ ہر گھڑے میں ایک ڈاکو چھپا تھا تاکہ رات کو گھر پر حملہ کرے۔ لیکن علی بابا کی وفادار لونڈی مرویانہ نے آوازہ سن لی۔ اس نے سمجھ لیا کہ گھروں میں ڈاکو چھپے ہیں۔ اس نے ایک ایک گھڑے میں گرم تیل ڈال کر سب ڈاکوؤں کو ختم کر دیا۔ سردار کسی طرح بچ نکلا، مگر بعد میں وہ بھی ایک چال میں مارا گیا۔ علی بابا حیران رہ گیا مگر خوش بھی کہ اس کی خدمتگار نے اس کی جان